السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بابرکت گفتگو کے آغاز سے پہلے ایک بات اپنے دلوں میں بٹھا لیجیے۔ دنیا کے ہر کام میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے بلانے یعنی نماز میں دیر انسان کے نقصان کا سبب بنتی ہے۔ نماز وہ فرض ہے جس کا حساب قیامت کے دن سب سے پہلے لیا جائے گا، اور جس نے اس مرحلے میں کامیابی حاصل کر لی اس کے بعد کے تمام حساب اس کے لیے آسان کر دیے جائیں گے۔ آئیے ہم نماز کو صرف ایک عبادت نہیں بلکہ اللہ سے تعلق جوڑنے کا دروازہ سمجھیں۔ نماز صرف رکوع و سجود کا نام نہیں، یہ دل کا سکون، روح کی غذا اور گناہوں سے بچنے کا مضبوط ذریعہ ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر میں سکون چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، تو نماز سے بڑھ کر کوئی سہارا نہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے اس روحانی سفر کا، جس میں ہم نماز کے اصل مقام، اس کی اہمیت اور اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا تو صرف یہ ایک تسبیح کا وظیفہ کر لیں، موت تک آپ کی نماز قضا نہیں ہوگی۔ جس کو نماز کی فکر ہے صرف وہی یہ ویڈیو دیکھیں۔ محترم ناظرین، اگر کسی میرے بھائی یا بہن کا نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، نماز پڑھتے ہوئے نماز میں دل نہیں لگتا، تو ایک تسبیح کا یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ موت تک کوئی بھی نماز آپ کی قضا نہیں ہوگی۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ کے تحت فرمایا گیا کہ ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے اور ان کے اعضاء ساکن ہوتے ہیں۔ اگر کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ آسان کی آواز سنیں، دل میں ایک لمحے کو خیال آئے کہ نماز پڑھ لوں، مگر اگلے ہی لمحے دل ٹوٹ کر بیٹھ جائے، جسم ہلنے کو تیار نہ ہو، عبادت کی طرف رغبت نہ ہو، سستی، غفلت یا اندر کی کوئی کمزوری انسان کے قدم روک لے، تو جان لیں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ یہ آزمائش بہت سے مسلمانوں پر آتی ہے، مگر اصل بات یہ ہے جسے نماز کی فکر ہو، جس کے دل میں درد ہو، جسے یہ احساس ہو کہ رب کے حضور حاضر نہیں ہوا، بس وہی سعادت والا ہے، کیونکہ جسے فکر ہوتی ہے اس کے لیے اللہ خود راستہ کھول دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا مختصر سا وظیفہ بتا رہے ہیں کہ ایک ایسی تسبیح جو دل کو نماز کی طرف کھینچ لاتی ہے، جو انسان کے اندر ایسا نور پیدا کرتی ہے کہ پھر وہ نماز چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور سب سے بڑھ کر اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس تسبیح پر مستقل مزاجی اختیار کرے، اس کی زندگی میں موت تک نماز قضا نہیں ہوتی۔ یہ باتیں مبالغہ نہیں، یہ دل کی کیفیت کا علم ہے۔ جب دل تیار ہو جاتا ہے تو جسم خود بخود سجدے کی طرف چلا جاتا ہے۔ ناظرین، ہم سمجھتے ہیں کہ نماز چھوڑ کر ہم نے کوئی عام غلطی کر دی۔ نہیں، نماز چھوڑ کر ہم نے اپنے نصیب سے سب سے بڑی نعمت خود سے دور کر دی۔ نماز وہ دروازہ ہے جس سے رحمتیں، سکون، رزق، صحت، محبت سب کچھ داخل ہوتا ہے۔ جب انسان نماز سے دور ہوتا ہے تو گھر میں بے برکتی، دل میں گھٹن، ذہن میں پریشانی، چہرے پر بے نوری اور زندگی میں عجیب سی الجھن آ جاتی ہے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، چاہے زندگی کا کوئی بھی مقام ہو۔ اگر ہم واپس مڑ جائیں تو رحمت ہماری طرف دوڑ کر آتی ہے۔ نماز تمام تر فرائض میں نہایت اہم و اعظم ہے۔ قرآن مجید میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اہمیت سے مالا مال ہیں۔ جا بجا اس کی تاکید آئی ہے اور اس کے تارکین پر وعید فرمائی ہے۔ نماز اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے۔ نماز بدنی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے۔ مسلم اور کافر کے درمیان فرق پیدا کرنے والی چیز صرف نماز ہے۔ اسلام کا شعار نماز ہے، یہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کرتی ہے، مومن کے لیے باعث فخر ہے۔ نماز کے وقت اللہ تعالیٰ نمازی ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سجدے کرتے وقت سب سے زیادہ پسند کرتا ہے جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور نماز کی جانب جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اتنا ہی اس کو ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جنگ میں ہو یا کوئی چاہے دشمن کی تلوار کے سائے میں، یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اس وقت بھی نماز کو قضا کی صورت میں ادا کرنا لازم اور فرض ہے۔
یہ اسلام کا فرمان ہے اور نماز بے شک دارین کے سعادتوں کا ضامن ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے خدم للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ ترجمہ کہ یہ کتاب پرہیزگاروں کو ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لائے اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور ہم نے جو دیا اس میں سے ہماری راہ میں وہ لوگ خرچ بھی کرتے ہیں۔ اور فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ۔ ترجمہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ رکوع کرو ہماری شریعت میں ہے، یا تو پھر اس باجماعت سے نماز ادا کرو۔ اور فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ ترجمہ تم تمام نمازوں خصوصاً 20 والی نماز عصر کی محافظت رکھو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ اور فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ ترجمہ نماز آسان ہے مگر خشوع کرنے والے پر نماز کا مطلقاً ترک تو سخت ہولناک چیز ہے۔ اسے قضا کر کے پڑھنے والوں کے لیے فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ خرابی ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، وقت گزار کر پڑھتے ہیں، اٹھتے ہیں۔ نماز کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب احکام اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر بھیجے۔ جب نماز فرض کرنی منظور ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عرش اعظم پر بلا کر اسے فرض کیا اور شب اسریٰ یعنی معراج کی رات میں یہ تحفہ دیا۔ اسی طرح اور فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ترجمہ کہ بے شک نماز مومنوں پر اپنے مقررہ وقت میں ادا کرنا فرض ہے۔ اور فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ ترجمہ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور فرماتا ہے وَاعْبُدُوا رَبَّکُمْ حَتَّىٰ یَأْتِیَکُمُ الیقین۔ ترجمہ رب کی اس وقت تک عبادت کر جب تک کہ تیری موت نہ آ جائے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے 186 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا، کیونکہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں ذکر ہے کہ ترجمہ بے شک نماز تمام برائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز پر پابندی کرنے کی تلقین اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے بندے ضلالت اور گمراہی کے دلدل میں نہ پھنسیں اور حق کی راہ پر گامزن رہیں، تمام تر اختلافات اور مصیبت سے بچے رہیں۔ اگر آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے تو بے شمار آیات آپ کو ایسی ملیں گی جو نماز کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں، اور آپ جان لوگے کہ بے شک نماز ہر حال میں فرض ہے اور اس سے بچنے کا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ یقیناً نماز ہر حال میں فرض ہے، یقیناً کیونکہ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جو دنیا میں تو ساتھ دیتی ہی دیتی ہے، لیکن مر جانے کے بعد قبر میں بھی ساتھ دیتی ہے، اور کل بروز قیامت آپ کی نماز آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ کی شفاعت کریں گی اور کہیں گی یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے جو دنیا میں بھی نماز صحیح وقت پر صحیح طریقے سے ادا کیا کرتا تھا اور میری بہت قدر کیا کرتا تھا۔ رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں نماز کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ آقا دو جہاں فخر کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس طرح میں نے نماز ادا کی اسی طرح تم بھی ادا کرو۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے نماز ادا کی اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو چھوڑا۔ بلا شبہ نماز مسلمانوں کی ذمہ داری ہونے کے ساتھ ساتھ عام طور پر اسلام کی سب سے اہم عبادت بھی ہے، سب سے اہم عبادت ہے، مگر نئی نسل نماز کے معاملے میں بہت ہی کوتاہی برت رہی ہے اور نماز سے کوسوں دور نظر آ رہی ہے۔ تیسری جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان کا فرق نماز ہے، جس نے اس کو چھوڑا وہ کافر ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو نماز کی طرف رغبت دلاتے ہوئے چوتھی جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے جو ان کے درمیان کیے جائیں اگر گناہ کبیرہ سے بچتا رہے۔ 5ویں جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ جو عمل محبوب ہے وہ نماز ہے۔ 6ٹھی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کسی بھی شخص نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں کچھ بھی نہیں بھولا تو اللہ رب العزت
اس بندے کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ 7ویں جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ کون سا عمل پسندیدہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام تر عبادتوں میں سب سے افضل عمل اللہ کے نزدیک ایک نماز ہے۔ آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے نماز کو کیوں کر اتنی اہمیت کا حامل بنایا اور کیوں سعادت کی ساری کنجیاں اسی نماز میں پوشیدہ ہیں۔ حبیب کائنات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان جو چیز حائل ہوتی ہے وہ صرف اور صرف نماز ہے، اگر کسی نے اسے چھوڑا تو دین سے خارج ہو گیا۔ اور ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جس نے نماز کا اعتبار نہیں کیا تو نماز اس کے لیے نور، روشنی اور نشاط نہیں بنے گی، بلکہ وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کو مانے اور ہمارے نصیبہ کو کھائے اور وہ ہماری ہی طرح ہے، اور ہمارے حقوق اس لیے اس پر بھی لازم ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر چیز کی بنیاد اسلام ہے، اسلام کی بنیاد نماز ہے۔ محجن بن ادرا اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، واپس آئے تو محجن کو ادھر ہی بیٹھا پایا۔ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اچھا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ یہ سن کر محجن نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے گھر سے ہی نماز پڑھ لی تھی۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مسجد میں آئے ہو تو تم لوگوں کے ساتھ ہی نماز پڑھو، اگرچہ تم نے گھر سے نماز پڑھی، میں نے یہاں بہت سی احادیث اور قرآنی آیات کو پیش کیا ہے تاکہ آپ تمام حضرات نماز کی اہمیت اور افادیت کو جان سکیں اور صحیح معنوں میں نماز کو ادا کر سکیں، کیونکہ نماز ہی سے آپ کی دنیا سنورے گی، قبر کی اندھیری رات میں نماز ہی کا کام آئے گی، اور روز محشر نماز آپ کی شفاعت کرے گی اور آپ کے حق میں گواہی دے گی۔ اے اللہ اس شخص کو معاف کر دے، یہ مجھے پابندی کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، مگر مجھے بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ آج ہم اس دور سے جدید میں نماز کو بھلا بیٹھے ہیں۔ نماز پڑھنے میں ہم کوتاہی کرتے ہیں اور چھوڑنے کے عادی ہیں، اور نماز چھوڑنے کے اس طرح عادی بن چکے ہیں گویا نماز فرض نہیں۔ معاذ اللہ، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیاوی اور آخروی زندگی کامیابی کے ساتھ امکنار ہو تو آپ یہاں بھی سعادت مندوں کی فہرست میں شمار ہو اور وہاں بھی سعادت مندوں کی فہرست میں آپ کا شمار ہو، تو آپ نماز کو اپنی زندگی کا جزو بنا لیں۔ یقیناً نماز ہی مشکل حالات میں آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی اور کامیابی قدموں کے آپ کے نیچے ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ مفتاح الجنت، کہ بے شک نماز جنت کی کنجی ہے۔ بس آپ اس حدیث سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو شخص بھی اس فانی دنیا میں نماز کی پابندی کرے گا اور صحیح طریقے سے نماز پڑھے گا تو بے شک نماز اس کے حق میں جنت کی کنجی ہے اور دو جہاں میں وہ شخص کامیاب ہو جائے گا اور کبھی بھی اللہ کی رحمت سے وہ مایوس نہیں ہوگا۔ ناظرین، اولیاء کہتے ہیں کہ اگر کسی کی نماز کی رغبت نہیں ہوتی، وہ ایک تسبیح کو مستقل مزاجی کے ساتھ اپنا معمول بنا لے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اس کا معنی ہے اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے کائنات کو قائم کرنے والے، میں تیری ہی رحمت سے مدد چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ کائنات بھر کی رحمت کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ دل کا مردہ پن زندہ ہو جاتا ہے، جس دل پر غفلت کی جمی ہوئی تہ ہو وہ دل نرم ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر انسان کے اندر ایک طاقت، ایک بے اختیاری جذبہ جاگ اٹھتا ہے جو اسے نماز کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ اس تسبیح کا طریقہ بہت آسان ہے۔ روزانہ صرف اور صرف 100 مرتبہ، چاہے بیٹھے ہوں چاہے لیٹے ہوں، چلتے ہوئے، بس دل میں یقین کے ساتھ پڑھیں۔ اگر ممکن ہو تو فجر کے بعد پڑھیں، اگر فجر میں مشکل ہو تو کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صرف چند دنوں میں آپ خود دیکھیں گے کہ نماز کے لیے دل مچلے گا، سستی ختم ہو جائے گی، دل خود بخود سجدے کی طرف جھکے گا۔
نماز پڑھنے میں لذت محسوس ہوگی، دل میں ایک عجیب روحانی روشنی آئے گی، اور جو شخص 40 دن تک اس تسبیح کو اپنا معمول میں رکھ لیں اور اس کے بارے میں صوفیہ کرام فرماتے ہیں اللہ اسے نماز کا ایسا شوق عطا کرتا ہے کہ موت تک نماز اس کی قضا نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کو حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک کو آپ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کی پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک ناموں کی پڑھنی ہے، یا رحیم یا کریم، یا رحیم یا کریم۔ 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا۔ جو انسان یہ تسبیح پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے گا، موت تک اس کی نماز قضا نہیں ہوگی، نماز پڑھنے میں اس کا دل لگے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز قضا نہ ہو تو دل سے اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں۔ یہ عمل انہی لوگوں کے لیے ہے جنہیں اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے، جن کے دل میں سچی تڑپ ہوتی ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ یاد رکھیں اللہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، بس ایک قدم آپ بڑھائیں، باقی سارے راستے وہ خود کھول دے گا، وہ آپ کے لیے راستوں کو آسان کر دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ آپ کے دل کو اپنی عبادت کی طرف مائل کرے، نماز کی لذت آپ کو عطا فرمائے، اور زندگی کی آخری سانس تک آپ کے قدم سجدے سے جدا نہ ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منصور فرمائے۔ جو مانگا وہ مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت و کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔